وہ تیزی سے بھاگتی ڈریسنگ روم کے اندر آئی تھی۔ یہ بی جان بھی نا، پتہ نہیں انہیں ہر کام کے لیے میں ہی کیوں نظر آتی ہوں۔ وہ دراز کھولتی کچھ تلاش کرنے لگی۔ باہر ڈھولک کی تھاپ اور لڑکیوں کے کہے اس عالی شان بنگلے کی بلند چھتوں سے ٹکرا کر گونج رہے تھے، مگر اس کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی کا راج تھا۔ ایک خاص مردانہ کولون کی خوشبو نے اس کی حواسوں کو جیسے جکڑ لیا، اور وہ پرسکون گہرا سانس لے کر پلٹی ہی تھی کہ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ سامنے ڈریسنگ روم کے دروازے پر وہ دشمن جہاں کھڑا تھا۔ وہ ابھی شاور لے کر نکلا تھا، بالوں سے ٹپکتے پانی کے قطرے اس کے چوڑے شانوں پر ٹھہرے تھے۔ وہ شرٹ لیس تھا اور سکس پیکس، کثرتی بازو اور سینے کے گھنے بال اس کی پرسنالٹی کو چار چاند لگا رہے تھے۔ وہ 27 برس کا ایک مکمل نوجوان تھا جس کی شخصیت میں روب اور دبدبہ تھا۔ مناہل جو ابھی 17 برس کی نادان اور بھولی بھالی لڑکی تھی، اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی جیسے پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ شرم کو گڈ بائی بولتی وہ اسے بھرپور انداز میں دیکھ رہی تھی۔ ارحام نے اسے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے وہ بھی ٹھٹک گیا۔ 8 سال، پورے 7 سال بعد وہ پاکستان لوٹا تھا۔ جب وہ گیا تھا تو یہ لڑکی صرف 9 سال کی بچی تھی، اور آج اس کے سامنے ایک سر و قد دوشیزہ کھڑی تھی جس کا دوپٹہ بے نیازی سے ایک کاندھے پر جھول رہا تھا، اور اس کا بھرپور جسامت کی رعنائیاں عروج پر تھی، معصومیت چہرے سے آیا تھی۔ ارے تم تو شرٹ لیس ہو کر بہت ہاٹ لگتے ہو۔ مناہل کے منہ سے یہ جملہ اتنی سادگی اور پرجستگی سے نکلا کہ ارحام اپنی ہنسی ضبط نہ کر سکا۔ وہ اس بات سے بالکل بے خبر کہ ہینڈسم لڑکا جس کی وہ یوں تعریف کر رہی تھی کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا جائز شوہر ہے، جو اسے مخمور نظروں سے دیکھتا خود پر پہرے لگائے ہوئے تھا۔ ارحام نے گیلا تولیا ایک طرف صوفے پر اچھالا اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جیسے مناہل سمجھنے سے قاصر تھی۔ کیا کہا تم نے جان؟ ارحام کی بھاری اور روبدار آواز کمرے میں گونجی۔ وہ اب اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا، اتنا قریب کہ مناہل کو اس کے بدن کی حدت محسوس ہو رہی تھی۔ مناہل نے معصومیت سے پلکیں جھپکائیں۔ یہی کہ تم بہت ہاٹ لگ رہے ہو، بالکل فلموں کے ہیروز کی طرح۔ مگر تم تو امریکہ پڑھنے گئے تھے نا، وہاں کیا باڈی بلڈنگ کرتے رہے ہو؟ اس نے ایک جھٹکے سے ہاتھ بڑھایا اور مناہل کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ مناہل کا پھول سا کومل قداس وجود اس کے سخت سینے سے آ ٹکرایا۔ ارے کیا کر رہے ہیں، چھوڑے مجھے۔ وہ سرخ پڑتی گھبرا سی گئی۔ کیوں چھوڑوں جان؟ ارحام نے اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے سرگوشی کی۔ اس کا لہجہ خطرناک حد تک دھیما تھا۔ شوہر ہوں میں تمہارا، بھول گئی ہو یا یاد دلاؤں؟ تم پر حق رکھتا ہوں۔ مناہل کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ وہ بوکھلا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگی مگر ارحام کی گرفت فولادی تھی۔ وہ تو بچپن میں ہوا تھا نا، سب کہتے ہیں وہ کچا پکا نکاح تھا، اور تم تو مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اب کیوں اتنے پیار سے بات کر رہے ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا میری جان۔ ارحام نے اپنا انگوٹھا اس کے کپکپاتے پنکھڑیوں جیسے لبوں پر رب کیا، پھر انہیں نرمی سے سہلانے لگا۔ اس کے لمس میں ایک ایسا جادو تھا جس نے مناہل کے پورے وجود کو سن کر دیا۔ دل دھک دھک کرنے لگا تھا۔ تم صرف میری ہو جانے من، ہمیشہ سے ہی۔ مناہل کا دل پسلیوں سے باہر آنے کو بےتاب تھا۔ اس کا سینہ تیز ہوتی سانسوں سے زاویار کو مزید بہکانے لگا۔ وہ نظریں اٹھا کر ارحام کو دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی نادانی اور بچپنا اپنی جگہ، لیکن اس پل ارحام کی قربت اسے ایک عجیب سے نئے احساس سے روشناس کروا رہی تھی۔ دیکھو، چھوڑو مجھے، کوئی آ جائے گا۔ مناہل نے کمزور سی آواز میں مزاحمت کی۔ تو آ جائے، دیکھ لے، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ تم میری بیوی ہو، تمہیں چھو کر محسوس کرنا، تمہیں پیار کرنا میرا حق ہے، ارحام نے بے نیازی سے کہا، اور اگلے ہی لمحے اس نے مناہل کو گڑیا کی طرح اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا لیا۔ ہائے اللہ ارحام، یہ کیا کر رہے ہو؟ نیچے اتارو پلیز۔ مناہل گھبرا کر اس کے گلے میں باہیں ڈالے اس کے سینے سے لپٹی۔ ارحام اسے لے کر بیڈ کی طرف بڑھا اور اپنی گود میں ہی لیے بیڈ پر بیٹھا، لیکن اس کی کم عمری اور بھول پن اس کے صبر کا امتحان لے رہا تھا۔ بس میری جان، دھیان رکھنا، تمہیں ایک نہ ایک دن مجھے جھیلنا ہی پڑے گا۔ برداشت کر لو گی نا میری شدتوں کو؟ اس کی آواز میں شرارت اور سنجیدگی کا حسین امتزاج تھا۔ وہ اپنا چہرہ اس کے مزید چہرے کے قریب لے گیا، اتنا قریب کہ دونوں کی سانسیں آپس میں ٹکرانے لگی۔ مناہل کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ارحام کیا کہہ رہا ہے۔
کیا کیا جھیلنا پڑے گا؟ تم بہت بھاری ہو کیا؟ ارحام اس کی اس بے وقوفی پر مسکرائے بنا نہ رہ سکا. یہ لڑکی واقعی جھلی تھی، لیکن یہی عادت ہو اسے 8 سال پہلے بھی بھا گئی تھی جب وہ 9 سال کی تھی اور اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں ارحام سے شیئر کرتی تھی. ہاں نا میری گڑیا، محبت میں بھی اور غصے میں بھی. تمہیں پیار کرنے کو دل کرے تو بلاؤ آ جانا، ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گا، وہ بولا اور ساتھ ہی اس کے گلابی نمدار لبوں پر جھک گیا. اس کے لبوں کو لبوں سے چومتا وہ اس کی سانسیں پینے لگا. وہ ایک لمحے کے لیے جیسے ساکت ہو گئی، جسم میں ایک عجیب سی سنسناہٹ دوڑ گئی تھی. دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو چکی تھی کہ جیسے سینہ چیر کر باہر آ جائے گی. اس نے بے اختیار اس کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا، جیسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہو. ارحام نے اس کی کپکپاہٹ محسوس کی تو ذرا سا پیچھے ہٹا، اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکا کر گہری سانس لی. ڈرو مت، اس کی آواز پہلے سے نرم ہو چکی تھی. میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا، کبھی نہیں. وہ ابھی تک آنکھیں بند کیے کھڑی تھی، جیسے اس ایک لمحے نے اس کی دنیا ہی بدل دی ہو. آنکھیں کھولو، ارحام نے آہستہ سے کہا. اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی اور پہلی بار اسے اتنا قریب دیکھا. وہی چہرہ مگر اب کچھ بدلا ہوا، زیادہ سنجیدہ، زیادہ گہرا اور عجیب حد تک اپنا. تم واقعی بہت بھاری ہو، وہ ہلکی سی ہچکچاہٹ کے ساتھ بولی. ارحام ہنس پڑا، اس بار کھل کر. ابھی تو کچھ کیا ہی نہیں ہے اور تم نے ہمت ہار دی. وہ شرما کر نظریں جھکا گئی. اس کے گال سرخ ہو چکے تھے. ارحام نے اس کی تھوڑی کو انگلی سے اٹھایا. میری طرف دیکھو. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف دیکھنے لگی. 8 سال پہلے بھی تم ایسی ہی تھی، وہ دھیمی آواز میں بولا. باتیں کرتی تھی اور پھر خود ہی شرما جاتی تھی. تب میں بچی تھی، اس نے آہستہ سے کہا. اور اب؟ ارحام نے فوراً پوچھا. وہ خاموش ہو گئی، اس کے پاس جواب نہیں تھا. ارحام نے اس کے بالوں کی ایک لٹ کان کے پیچھے سرکائی. اب تم میری بیوی ہو، اس نے آہستگی سے کہا. صرف میری. یہ سن کر اس کا دل عجیب سا دھڑکا. اور تمہیں مجھے جھیلنا ہی پڑے گا، وہ ہلکی سی شرارت سے بولا. وہ بے اختیار مسکرا دی. دیکھتے ہیں. نہیں، ارحام نے اس کے قریب ہوتے ہوئے کہا. اب دیکھنے کا وقت نہیں، ماننے کا وقت ہے. وہ ایک بار پھر اس کے قریب آیا، مگر اس بار اس کے لمس میں نرمی زیادہ تھی، جلدی نہیں. اس نے اس کے ماتھے پر ہلکا سا بوسہ دیا، جیسے کوئی وعدہ ضبط کر رہا ہو. میں جلدی نہیں کروں گا، اس نے سرگوشی کی. تم جتنی دیر میں مجھے سمجھو گی، میں اتنا ہی تمہیں اپنے قریب آنے دوں گا. اس نے پہلی بار سکون کا سانس لیا اور بے اختیار اس کے سینے سے لگ گئی. ارحام نے اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا اور اس لمحے کمرے کی خاموشی میں صرف دھڑکنیں تھی جو آہستہ آہستہ ایک ہی ردھم میں چلنے لگی. ارحام نے ایک بار پھر سے نرمی سے اپنے لب اس کے لبوں پر رکھے اور ایک مختصر لیکن گہری مہر ثبت کرتے ہوئے. یہ ایک دعویٰ تھا، ایک اعلان تھا کہ وہ اب واپس آ چکا ہے اور اپنی امانت کو سنبھالنے کے لیے تیار ہے. مناہل کے ہاتھوں کی مٹھیاں ارحام کے گیلے بالوں میں بھیج گئیں. ارحام نے چہرہ ہٹایا اور اب اس کی نظریں مناہل کی دودیا گردن پر تھیں. اس نے اپنا انگوٹھا اس کے ہونٹ پر پھیرتے ہوئے سرگوشی میں بولا. آئندہ جب بھی بلاؤں تو آرام سے آ جانا. تو وہ کروں گا جو شاید تمہیں اچھا نہ لگے. یہ شاید بہت اچھا لگے، جیسے اب لگ رہا ہے. اس کی آنکھوں میں ایک معنی خیز چمک تھی. مناہل کا دل اب قابو سے باہر ہو رہا تھا. اگر نہیں آئی تو کیا کرو گے؟ وہ اسے بے باک نظروں سے دیکھتا، جھکا اور اپنے گرم لب اس کی سفید سراہی دار گردن پر رکھ دیے. مناہل کے منہ سے ایک سسکی نکلی. ارحام کے لبوں کا لمس اس کے رگوں میں پگھلتا ہوا محسوس ہوا. اس کی گلابی دھڑکنوں پہ لب رکھ گیا تھا. تب میں تمہیں اور بھی شدت سے پیار کروں گا میری جان. اس نے سرگوشی کرتے ہوئے مناہل کے شفاف گردن پر ایک ہلکا سا نشان چھوڑا. فیصلہ تمہارا ہے. مناہل تو جیسے سکتے میں تھی. کہاں وہ اپنے کزن سے چھپنے آئی تھی اور کہاں وہ اس شیر کی کچان میں آ پھنسی تھی. لیکن عجیب بات یہ تھی کہ خوف کے ساتھ ساتھ اسے ایک تحفظ کا احساس بھی ہو رہا تھا. یہ وہی ارحام تھا جو بچپن میں اسے گرنے سے بچاتا تھا. بس اب اس کا انداز بدل گیا تھا. اب جاؤ میری جان، ورنہ میں مزید بہک جاؤں گا اور تم میری شدتیں سہ نہیں پاؤ گی. ارحام نے اسے اپنی گود سے اتارا اور بیڈ پر بٹھایا. مناہل کو جیسے ہوش آیا، وہ بجلی کی تیزی سے اٹھی اور دروازے کی طرف بھاگی. دروازے پر پہنچ کر اس نے مڑ کر دیکھا. ارحام اب اپنی شرٹ پہن رہا تھا. اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی. سنو، ارحام نے اسے پکارا. مناہل رکی، دل ابھی بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا. آجا، تیار ہے نا؟ میری بیوی کو میری باہوں میں ہونا چاہیے. مناہل نے کوئی جواب نہیں دیا، بس شرم سے لال ہوتی ہوئی دروازہ کھول کر باہر بھاگ گئی. باہر کا شور شرابہ اسے اب بہت دور کی آواز لگ رہا تھا. اس کے کانوں میں صرف ارحام کی بھاری آواز اور دل کی
دھڑکنیں گونج رہی تھی۔ کمرے میں تنہا رہ جانے کے بعد ارحام نے گہری سانس لی اور آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا۔ چند سال پہلے کا منظر اس کی آنکھوں میں گھوم گیا۔ 17 برس کی عمر میں جب دادا جان نے حکم دیا تھا کہ اس کا نکاح یتیم مناہل سے کر دیا جائے گا تاکہ وہ جائیداد سے محروم نہ ہو، تو ارحام نے بغاوت کر دی تھی۔ وہ پڑھنا چاہتا تھا، دنیا دیکھنا چاہتا تھا، لیکن دادا کے اصولوں کے آگے اس کی ایک نہ چلی۔ نکاح ہوا اور اسی رات وہ غصے میں اپنا سامان اٹھا کر امریکہ چلا گیا۔ اسے لگا تھا کہ وہ اس قید سے آزاد ہو گیا ہے۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ جیسے وہ قید سمجھ رہا تھا وہ دراصل اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت تعلق بننے والا ہے۔ گھر والوں کو اور شاید خود مناہل کو بھی یہ لگتا تھا کہ ارحام اس رشتے سے خوش نہیں، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان 9 سالوں میں ارحام نے اپنی پڑھائی اور بزنس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی سنبھال کر رکھی تھی، وہ تھی مناہل کی یاد۔ وہ اسے فون نہیں کرتا تھا، لیکن دادا جان سے اس کی ہر خبر لیتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ بڑی ہو رہی ہے، کالج جا رہی ہے، شرارتیں کرتی ہے، لیکن آج اسے اپنے سامنے دیکھ کر، اس کے بے ساختہ جملے سن کر ارحام کے اندر کا مرد جاگ اٹھا۔ وہ جو ایک غسیلے نوجوان کی طرح گیا تھا، اب ایک عاشق کی طرح لوٹا تھا۔ ویلکم بیک ارحام شاہ، اس نے آئینے میں دیکھ کر خود سے کہا۔ اب کھیل شروع ہوا ہے۔ ادھر مناہل جب ہانپتی ہوئی اپنی کزن سمیرا کے پاس پہنچی تو اس کا حلیہ بگڑا ہوا تھا۔ ارے کیا ہوا یاسمین، بھوت دیکھ لیا کیا؟ سمیرا نے اسے پانی کا گلاس پکڑاتے ہوئے پوچھا۔ مناہل نے پانی کا گھونٹ بھرا اور اپنے ہونٹوں پر انگلی پھیر دی جہاں کچھ دیر پہلے ارحام کا لمس موجود تھا۔ بھوت نہیں، مناہل نے کھوتے ہوئے لہجے میں کہا۔ باڈی بلڈر۔ سمیرا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا؟ کچھ نہیں، مناہل نے بات ٹالی، لیکن اس کے گانوں کی سرخی بتا رہی تھی کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہی۔ وہ بڑا سا غسیلا اور رومانوی زاویار اب اس کا پیچھا نہیں چھوڑنے والا تھا۔ حویلی کا وسیع و ریس لان برقی کمکموں اور گیندے کے پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، مگر جشن کا سما ایسا تھا کہ لگتا تھا دن نکلا ہوا ہے۔ آج ارحام خان کی واپسی کی خوشی میں ایک شاندار ڈنر اور جشن کا اہتمام کیا گیا تھا۔ فضا میں باربیکیو کی دھوئیں اور بریانی کی خوشبو رچی بسی تھی۔ ایک طرف بڑی بڑی دیگیں کھلی تھی اور دوسری طرف نوجوان کزن کا قول تھا جو ڈھولک کی تھاپ پر ہلا گلا مچا رہا تھا۔ مناہل اپنے کمرے سے تیار ہو کر نکلی تو ایک بار پھر آئینے میں اپنا جائزہ لیے بنا نہ رہ سکی۔ فیروزی رنگ کا چست پاجامہ اور گھٹنوں تک آتی قمیض جس پر سنہری کام کیا گیا تھا اس کے گورے رنگ کو مزید نکھار رہا تھا۔ کانوں میں بھاری جھمکے اور کلائیوں میں کانچ کی چوڑیاں چھنک رہی تھی۔ اس نے دوپٹہ احتیاط سے سیٹ کیا، مگر دل کی دھڑکن تھی کہ قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ آج دوپہر کا واقعہ اس کے دل پر خوشگوار یاد کی طرح برس رہا تھا۔ اس کا مناہل کو چھونا اور الگ طریقے سے پیار کرنا بار بار اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس جگا رہا تھا۔ اس نے جھنجھلا کر سر جھٹکا۔ سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو؟ باہر سے آ گیا ہے تو کیا ہم ڈر جائیں گے؟ اس نے خود کلامی کی، حالانکہ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ ہاں وہ ڈر گئی ہے، بلکہ ڈر سے زیادہ وہ گھبرا گئی ہے۔ ایک ایسی میٹھی گھبراہٹ جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ لان میں پہنچی تو اس کی کزن سمیرا اور ہانیہ اسے دیکھ کر چہکی۔ اوہو، آج تو ہماری مناہل بیگم غضب ڈھا رہی ہیں، کس کے لیے اتنی تیاری ہے؟ سمیرا نے آنکھ مارتے ہوئے چھیڑا۔ بکواس بند کرو اپنی، مناہل نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ میں ہمیشہ ایسی ہی پیاری لگتی ہوں۔ ابھی وہ بحث کر ہی رہی تھی کہ اچانک شور میں ایک دم خاموشی سے چھا گئی۔ سب کی نظریں مرکزی دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ ارحام خان آ رہا تھا، سیاہ رنگ کی شلوار قمیص میں ملبوس، کاندھے پر ہم رنگ شال ڈالے۔ وہ کسی شہزادے کی طرح چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کے بانوں کا اسٹائل، اس کی چال کا وقار اور چہرے پر موجود سنجیدگی نے محفل لوٹ لی تھی۔ وہ سیدھا بڑوں کی طرف گیا، دادا جان کے ہاتھ چومے اور پھر مردوں کے حصے میں بیٹھ گیا۔ لیکن بیٹھنے سے پہلے اس کے عقابی نظروں نے پورے لان کا طواف کیا اور سیدھا مناہل پر آ کر رک گئی۔ مناہل جو اسے چھپ کر دیکھ رہی تھی، نظریں ملتے ہی گڑبڑا گئی اور فوراً ہانیہ کے پیچھے چھپ گئی۔ ارحام کے لبوں پر ایک دھیمی جان لیوا مسکراہٹ ابھری۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ وہ فیروزی رنگ کے لباس میں کسی حور سے کم نہیں لگ رہی۔ ہائے اللہ، مناہل لالا تو کتنا ہینڈسم ہو گیا ہے۔ ہانیہ نے حسرت بھری آہ بھری۔ کاش میری شادی ہو جاتی اس سے۔ مناہل کو ایک دم سے شدید تاؤ آیا۔ خبردار جو اس کے بارے میں ایسا سوچا بھی، وہ شوہر ہے میرا۔ یہ جملہ ادا کرتے ہی اسے احساس ہوا کہ اس نے کیا کہہ دیا۔ سمیرا اور ہانیہ نے زوردار کہکا لگایا۔ ارے واہ، صبح تک تو وہ تمہارا بھی لالا تھا،
اب شوہر ہو گیا؟ بڑی جلدی ترقی ہو گئی تعلقات میں۔ مناہل کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تم لوگ جاؤ یہاں سے، میرا دماغ مت کھاؤ۔ اس نے غصے میں ادھر ادھر دیکھا۔ اسے بدلہ لینا تھا، کسی سے بھی صحیح۔ اس کی نظر کھانے کی میز پر پڑی جہاں میٹھے میں کھیر کی پیالی سجی رکھی تھی۔ ساتھ ہی اس کا کزن اسد کھڑا تھا جو ہمیشہ مناہل کو موٹی کہہ کر چھیڑتا تھا۔ مناہل کے ذہن میں شرارت گوندی۔ وہ دبے پاؤں میز کی طرف گئی اور نمک دانی اٹھا لی۔ اسد دوسری طرف منہ کر کے کسی سے بات کر رہا تھا۔ مناہل نے تیزی سے کھیر کی پیالی میں ڈھیر سارا نمک چھڑک دیا اور اسے چمچ سے ہلا کر واپس رکھ دیا۔ اب کھاؤ گے تو مزہ آئے گا بچو۔ وہ شیطانی ہنسی ہنستے ہوئے پیچھے ہٹ گئی۔ وہ انتظار کرنے لگی کہ اسد کب وہ پیالی اٹھائے گا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ابھی اسد نے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ پیچھے سے ایک مضبوط ہاتھ نے وہ پیالی اٹھا لی۔ میں میٹھا نہیں کھاتا، لیکن آج گھر کی کھیر چکھنے کو دل کر رہا ہے۔ مناہل کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ وہ ہاتھ، وہ آواز، وہ ارحام تھا۔ ارحام نے وہی نمک والی پیالی اٹھا لی تھی جس میں مناہل نے پوری نمک دانی اونڈیل دی تھی۔ مناہل کا سانس رک گیا۔ اگر ارحام نے وہ کھا لی تو کیا ہوگا؟ وہ تو پہلے ہی غصے کا تیز ہے، بھری محفل میں ڈانٹ دے گا تو بے عزتی ہو جائے گی۔ نہیں، وہ مت کھائیں۔ مناہل بے اختیار چیخی۔ سب لوگ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ارحام نے بھی چمچ منہ کے قریب لے جاتے ہوئے روک لیا اور آئی برو اچکا کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ اس میں کیا خاص بات ہے؟ اس کی آنکھوں میں گہری شرارت تھی۔ اسے معلوم تھا کہ مناہل کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر رہی تھی۔ اس نے مناہل کو نمک ملاتے ہوئے دور سے دیکھ لیا تھا، مگر وہ جان بوجھ کر وہی پیالی اٹھانے آیا تھا۔ وہ اس میں چینی کم ہے۔ مناہل نے بوکھلا کر بہانہ بنایا۔ کوئی بات نہیں، تم نے بنائی ہے تو میٹھی ہی ہوگی، ارحام نے معنی خیز لہجے میں کہا اور چمچ منہ میں رکھ لیا۔ مناہل نے آنکھیں میچ لی۔ وہ اب ارحام کے غصے کا انتظار کرنے لگی۔ ارحام کے منہ میں نمک کا جیسے ایک طوفان امڈ آیا۔ ذائقہ اتنا بدتر تھا کہ عام انسان فوراً تھوک دیتا، مگر ارحام خان کے چہرے کے تاثرات ذرا بھی نہیں بدلے۔ اس نے اطمینان سے وہ نوالا نگلا اور پھر دوسرا چمچ بھرا۔ اس کی نظریں مسلسل مناہل کے چہرے پر جمی ہوئی تھی جو ڈر کے مارے پیلی پڑ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا مناہل کے قریب آیا۔ کزنز جو اس ڈرامے کو سمجھ نہیں پا رہے تھے خاموشی سے دیکھنے لگے۔ ارحام اب اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ بہت نمکین کھیر تھی، اس نے سرگوشی کی، صرف اتنی آواز میں کہ مناہل سن سکے۔ مناہل نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی۔ آپ نے کھا لی، تو کا کیوں نہیں؟ بیوی کے ہاتھ کا زہر بھی تو کھا لوں، یہ تو پھر نمک تھا۔ ارحام نے مسکراتے ہوئے خالی پیالی وہی میز پر رکھی اور جھک کر اس کے کان کے پاس اپنا چہرہ لے گیا۔ ویسے یہ شرارت اسد کے لیے تھی یا میرے لیے؟ اسد کے لیے، قسم لے لیں۔ مناہل نے جلدی سے صفائی دی۔ مجھے کیا پتا تھا آپ آ جائیں گے۔ ارحام نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ فیروزی رنگ بہت جچ رہا ہے تم پر، لیکن دوپٹہ سنبھالنا سیکھو۔ اس نے بڑی نفاست سے مناہل کا ڈھلکا ہوا دوپٹہ اس کے کندھے اور سینے پر درست کیا۔ اس عمل میں اس کی انگلیاں مناہل کی دھڑکنوں سے مس ہوئیں تو مناہل کو لگا جیسے جسم میں بجلی دوڑ گئی ہو۔ اور ہاں میری جان، اس نمکین کھیر کا جرمانہ ادا کرنا پڑے گا تمہیں۔ کیسا جرمانہ؟ مناہل ہاتھ لائی۔ وہ رات کو بتاؤں گا، کمرے میں۔ ارحام نے آنکھ ماری اور مڑ کر واپس مردوں کی محفل میں چلا گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مناہل وہیں مجسمہ بنی کھڑی رہی۔ سمیرا اور ہانیہ بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ کیا کہا لالا نے؟ کیا کہا؟ تم نے کھیر میں کیا ملایا تھا؟ مناہل نے گہرا سانس لیا۔ کچھ نہیں ملایا تھا یار، لیکن تم سب کا یہ لالا مجھے پاگل کر کے چھوڑ دے گا۔ وہ جھنجھلا کر بولی تو وہ دونوں کھلکھلا کر ہنس دی۔ تھوڑی دیر بعد ڈھولک کا شور عروج پر پہنچ گیا۔ کزنز نے زبردستی ارحام کو بھی وہاں لا بٹھایا۔ لڑکیاں گانے گا رہی تھیں اور لڑکے تالیاں بجا رہے تھے۔ بھابھی اب آپ کی باری ہے، لالا کے لیے گانا گائیں، اسد نے شور مچایا۔ ہاں مناہل گائے گی، سب نے تائید کی۔ مناہل انکار کرتی رہی مگر سب کے اسٹار پر اسے ہار ماننی پڑی۔ وہ شرماتی ہوئی بیٹھی، نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ سامنے ارحام بازو سینے پر باندھے، سر کو کرسی کے پشت سے ٹکائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سا نشہ تھا۔ مناہل نے دھیمی آواز میں گنگنانا شروع کیا۔ کالی کالی زلفوں کے پھندے نہ ڈالو، ہمیں زندہ رہنے دو اے حسن والو۔ یہ گانا اس نے چھیڑنے کے لیے شروع کیا تھا، مگر جیسے ہی اس نے نظر اٹھائی ارحام کی تپتی ہوئی نگاہوں سے ٹکرائی، ارحام کے ہونٹوں پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ وہ گانا مناہل گا رہی تھی مگر اس کا ہر لفظ ارحام کی شخصیت پر صادق آ رہا تھا۔ گانے کے دوران
ارحام نے اپنی شال اتاری اور سائڈ پر رکھ دی. اس کی حسینیں اوپر فولڈ تھیں جس سے اس کے مضبوط بازو نظر آ رہے تھے. وہ اچانک اپنی جگہ سے اٹھا. سب خاموش ہو گئے کہ شاید وہ منع کرے گا، مگر وہ سیدھا مناہل کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ تھاما. آواز تو کچھ خاص اچھی نہیں ہے تمہاری، مگر اس نے مناہل کا ہاتھ تھاما اور اپنے ہاتھ کی انگلی سے قیمتی انگوٹھی اتار کر اس کی نازک سی انگلی میں پہنا دی. اس کی مخروطی نازک انگلیوں میں ارحام کی انگوٹھی گھوم کر رہ گئی. مناہل نے اسے شکایتی نظروں سے دیکھا جبکہ باقی سب ہوٹنگ کرنے لگے تھے. کوئی بات نہیں، میری بیوی کے لیے میری ہر چیز کی اہمیت ہونی چاہیے، اور اگلی بار تمہارے لیے تمہارے سائز کی انگوٹھی لے کر آؤں گا. اور یہ میں تمہیں تحفہ نہیں دے رہا، بلکہ ان سب کو بتا رہا ہوں کہ تم صرف میری ملکیت ہو. اس نے مناہل کا ہاتھ نہیں چھوڑا. سب کزنس نے زوردار تالیاں بجائیں اور سیٹیاں ماری. اوہو، لالا تو فارم میں ہے، اس نے نعرہ لگایا. مناہل کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے. اتنی بے باکی سب کے سامنے، چھوڑیں، سب دیکھ رہے ہیں، مناہل نے دانت پیس کر کہا. دیکھنے دو، نکاح نامہ دکھاؤں کیا سب کو نکال کر؟ ارحام نے اطمینان سے جواب دیا. تبھی کھانا کھلنے کا اعلان ہوا. سب کھانے کی طرف لپکے. ارحام نے مناہل کا ہاتھ پکڑے رکھا اور اسے اپنے ساتھ لے کر ایک الگ میز کی طرف بڑھا. تم میرے ساتھ کھاؤ گی؟ لیکن مجھے بھوک نہیں ہے، مناہل نے جھوٹ بولا. اسے بہت بھوک لگی تھی، مگر ارحام کے سامنے نوالا حلق سے اترنا مشکل لگ رہا تھا. کوئی بات نہیں، اگر بھوک نہیں بھی ہے تو میرا ساتھ دو. ارحام نے ایک پلیٹ میں باربیکیو اور نان رکھا اور کرسی پر بیٹھتے ہوئے اسے بھی سامنے بٹھایا. اس نے خود ایک نوالا بنایا اور مناہل کے منہ کے قریب لے گیا. کھاؤ. مناہل نے ادھر ادھر دیکھا. کچھ کزنس کنکھیوں سے انہیں ہی دیکھ رہے تھے. میں خود کھا لوں گی، میں نے کہا کھاؤ، ورنہ میں سب کے سامنے تمہیں گود میں بٹھا کر کھلاؤں گا. پھر مت کہنا کہ میں سب کے سامنے بے باک ہو جاتا ہوں. مناہل جانتی تھی کہ یہ پاگل شخص کچھ بھی کر سکتا ہے. اس نے چپ چاپ منہ کھول دیا. ارحام نے اسے نوالا کھلایا اور مسکرا دیا. اس کی انگلی غلطی سے یہ جان بوجھ کر مناہل کے نچلے ہونٹ سے ٹکرائی. گڈ گرل. کھانے کے دوران ارحام اسے مسلسل دیکھتا رہا. تم بدل گئی ہو یاسمین، وہ اچانک سنجیدہ ہو کر بولا. ہاں تو 9 سال گزر گئے ہیں، بچی تھوڑی رہوں گی، مناہل نے ہمت کر کے جواب دیا. ظاہری طور پر تو بدل گئی ہو، بڑی ہو گئی ہو، خوبصورت ہو گئی ہو. ارحام کی آواز دھیمی اور بھاری تھی، لیکن اندر سے وہی جھلی، نادان اور جذباتی لڑکی ہو، اور مجھے خوشی ہے کہ تم ویسی ہی ہو. مناہل کا دل ایک لمحے کے لیے پگھل سا گیا. اس کی آنکھوں میں جو دیوانگی تھی وہ جھوٹی نہیں لگ رہی تھی. آپ بھی بدل گئے ہیں، مناہل نے کہا. کیسے؟ پہلے آپ صرف ڈانٹتے تھے، اب آپ ڈراتے ہیں. ارحام ہنس پڑا. اس کی ہنسی بہت دلکش تھی. میں ڈراتا نہیں ہوں میری جان، میں بس اپنا حق جتاتا ہوں. تم بیوی ہو میری. رات گئے جب تقریب ختم ہوئی اور مہمان جانے لگے تو مناہل تھک کر چور ہو چکی تھی. وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ برآمدے کے اندھیرے حصے میں کسی نے اس کا بازو کھینچا اور اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا. مناہل کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی. ارحام کا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل قریب تھا. اندھیرے میں اس کی آنکھیں چمک رہی تھی. کہاں جا رہی ہو؟ اپنے کمرے میں سونے. مناہل کا سانس پھول گیا. تمہارا کمرہ وہ ہے جہاں میں ہوں. ارحام نے اس کے کان میں سرگوشی کی. سامان شفٹ کروا دیا ہے میں نے. کیا؟ لیکن مجھے بتائے بغیر میں نہیں جاؤں گی وہاں، مجھے ڈر لگتا ہے. کس سے؟ مجھ سے؟ ارحام نے اس کے چہرے کے گرد بکھری لٹیں ہٹائیں. ہاں، آپ سے بھی. ارحام نے اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے ٹکا دیا. مجھ سے مت ڈرنا یاسمین، میں دنیا سے لڑ سکتا ہوں تمہارے لیے. تمہیں کبھی تکلیف نہیں دوں گا، بس مجھے خود سے دور مت کرنا. ان 9 سالوں میں کوئی ایسا لمحہ نہیں تھا جب میں نے تمہیں یاد نہ کیا ہو. اس کے لہجے میں جو سچائی اور درد تھا اس نے مناہل کی ساری مزاحمت ختم کر دی تھی. وہ خاموش کھڑی رہی. چلو اب. ارحام نے اس کا ہاتھ تھاما. چاندنی رات میں بنگلے کے خاموش کوریڈور میں ارحام خان اپنی دلہن کا ہاتھ تھامے اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا. مناہل ڈر رہی تھی، لیکن ارحام اسے اپنے کمرے کے بجائے اس کے کمرے میں لے آیا. مناہل حیرت سے اسے دیکھتی تو وہ مسکرا کر کہتا. میں مذاق کر رہا تھا، جب تک رخصتی نہیں ہو جاتی تب تک تم اپنی تنہائی انجوائے کرو. گڈ نائٹ. یہ کہہ کر ارحام اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا ہوا چلا گیا، جبکہ مناہل اپنی دھڑکنوں کو سنبھالتی بستر پر گر سی گئی. حویلی میں ارحام کی واپسی کو اب 3 ماہ گزر چکے تھے. ان 3 مہینوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا. وہ لاپرواہ سا ارحام جو سب چھوڑ چھاڑ کر چلا گیا تھا اب ایک ذمہ دار اور بااختیار ارحام بن کر
سامنے آیا تھا۔ دادا جان ضعیف ہو چکے تھے، اس لیے آتے ہی ارحام نے زمینی معاملات اور فیکٹری کا سارا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ صبح سویرے وہ اپنی بلیک پراڈو میں نکلتا، زمینوں کا چکر لگاتا، مشینوں کا حساب کتاب چیک کرتا اور دوپہر تک فیکٹری پہنچ جاتا۔ اس کی سخت طبیعت اور اصول پسندی کی وجہ سے ملازمین میں ایک ڈر سا بیٹھ گیا تھا۔ کام چوری کا دور ختم ہو چکا تھا، اس کے ماتھے کی ایک شکن ہی سب کو سیدھا کرنے کے لیے کافی تھی۔ لیکن جہاں باہر کی دنیا کے لیے وہ ایک سخت گیر جاگیردار تھا، وہیں حویلی کی چار دیواری کے اندر ایک نادان سی لڑکی نے اس کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ مناہل کے فائنل امتحانات ختم قریب تھے اور وہ سر سے پیر تک کتابوں میں غرق تھی، یا کم از کم گھر والوں کو ایسا ہی لگتا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ پڑھائی کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے اس کی شرارتیں پہلے سے زیادہ بڑھ گئی تھیں، اور ان شرارتوں کا واحد ہدف ارحام تھا۔ شام کا وقت تھا، ارحام اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ اہم ای میلز چیک کر رہا تھا۔ میز پر فائلوں کا ڈھیر تھا۔ وہ گہری سوچ میں گم تھا کہ اچانک بجلی چلی گئی۔ یو پی ایس فوراً آن ہو گیا، لیکن کمرے میں موجود اے سی بند ہو گیا۔ ارحام نے جھنجھلا کر سر اٹھایا۔ یہ جنریٹر کیوں آن نہیں ہوا ابھی تک؟ اس نے انٹرکام پر بٹن دبایا، مگر لائن ڈیڈ تھی۔ وہ کرسی سے اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، اوپر سے پانی سے بھرا ایک غبارہ سیدھا اس کے سر پر آ گرا۔ چھپاک! پانی کا ٹھنڈا شاور اسے سر سے کمر تک بھگو گیا۔ ارحام سکتے میں آ گیا۔ اس کے قیمتی کپڑے، اس کے بال سب گیلے ہو چکے تھے۔ اس نے غصے سے اوپر دیکھا۔ سیڑھیوں کی ریلنگ کے پیچھے سے مناہل کا چہرہ جھانکا، جو اپنی ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ابھی بھی ایک خالی بالٹی تھی۔ یاسمین! ارحام کی دھاڑ سے پوری حویلی گونج اٹھی۔ مناہل نے فوراً سر نیچے کر لیا اور بھاگنے ہی والی تھی کہ ارحام نے دو سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے اسے جا لیا۔ وہ ابھی کوریڈور میں مڑنے ہی والی تھی کہ ارحام نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا اور اسے سامنے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ مناہل کا سانس پھول گیا۔ سامنے ارحام کھڑا تھا۔ پانی اس کے بالوں سے ٹپک کر اس کے چہرے اور ناک کی نوک سے ہوتا ہوا نیچے گر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا، مگر ایک عجیب سی چمک بھی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ارحام نے اسے بازوؤں کے حصار میں لیتے ہوئے پوچھا۔ مناہل نے معصومیت سے پلکیں جھپکائیں۔ وہ تو میں پودوں کو پانی دینے جا رہی تھی، آپ اچانک نیچے آ گئے، غلطی سے گر گیا۔ اچھا، پودوں کو پانی دینے؟ دوسری منزل پر، جہاں ایک بھی گملہ نہیں؟ ارحام نے تنزیہ ایبرو چکایا۔ ہاں، وہ میں نے سوچا نئے گملے لگاؤں گی یہاں۔ مناہل نے ایک اور جھوٹ گھڑا۔ ارحام نے ایک گہری سانس لی اور اپنا گیلا چہرہ اس کے قریب کیا۔ تمہیں اندازہ ہے کہ میں کتنا مصروف تھا، اور اب مجھے دوبارہ نہانا پڑے گا، کپڑے بدلنے پڑیں گے؟ تو اچھی بات ہے نا، نہانا صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے، مناہل نے دھیرے سے کہا۔ نظریں اس کی گیلی قمیض سے جھلکتے سینے پر اٹک گئی تھی۔ ارحام نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا اور ہلکا سا مسکرا دیا۔ اس نے اپنا ایک گیلا ہاتھ مناہل کی گال پر رکھا۔ پڑھائی ہو رہی ہے یا صرف شرارتیں؟ پڑھ ہی رہی ہوں، اب بور ہو گئی تھی تو سوچا تھوڑی ایکٹیویٹی کر لوں۔ اور وہ ایکٹیویٹی مجھ پر پانی گرانا تھا؟ ارحام نے اس کی تھوڑی پکڑ کر چہرہ اوپر کیا۔ دیکھو مناہل، میں ابھی صبر کر رہا ہوں کیونکہ تمہارے پیپرز ہیں۔ جس دن پیپرز ختم ہوئے اس دن تمہاری یہ ساری شرارتیں ایک ایک کر کے وصول کروں گا، سود سمیت۔ مناہل کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کیسے؟ ارحام اس کے کان کے پاس جھکا۔ اس کے گیلے بالوں سے ٹھنڈک مناہل کے گردن کو چھو رہی تھی۔ ایسے وصول کروں گا کہ پھر صرف محبت کرنے کے قابل رہو گی۔ اس نے مناہل کو چھوڑا اور پیچھے ہٹا۔ اب جاؤ اور میرے لیے بلیک کافی بھجواؤ اسٹڈی میں، اور خبردار جو کوئی شرارت کی تو۔ مناہل سر ہلاتی ہوئی وہاں سے بھاگی، دل میں شکر مناتے ہوئے کہ جان بچ گئی، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ بچت عارضی ہے۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر سب موجود تھے۔ دادا جان اخبار پڑھ رہے تھے، دادی جان چائے ڈال رہی تھی، اور مناہل جلدی ٹوسٹ کھا رہی تھی کیونکہ اسے کالج کے لیے دیر ہو رہی تھی۔ ارحام سیڑھیوں سے اترا۔ سفید کلف لگے سوٹ میں وہ انتہائی وجیہہ لگ رہا تھا۔ اس نے کرسی کھینچی اور دادا جان کے برابر بیٹھ گیا۔ مناہل بیٹا آرام سے کھاؤ، گلے میں پھنس جائے گا، دادی نے ٹوکا۔ دادی دیر ہو رہی ہے، آج میرا ٹیسٹ ہے، مناہل نے منہ بھر کر کہا۔ ارحام نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ میں چھوڑ دوں گا تمہیں، جلدی مت کرو۔ نہیں، میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی، مناہل نے جلدی سے کہا۔ اسے ارحام کے ساتھ اکیلے سفر کرنے میں اب گھبراہٹ ہوتی تھی۔ میں نے کہا نا میں چھوڑ دوں گا، ارحام کا لہجہ حتمی تھا۔ ناشتے کے بعد جب سب اٹھنے لگے تو ارحام نے دادا جان کو مخاطب کیا۔ دادا جان، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ دادا جان نے اینک کی اوپر سے اسے دیکھا۔ ہاں بیٹا بولو، زمینوں کا کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں دادا جان، زمینوں کا نہیں، گھر کا مسئلہ ہے۔ ارحام نے ایک نظر مناہل پر ڈالی جو اپنا بیگ اٹھا رہی تھی۔ مناہل کے کان کھڑے ہو گئے۔
میں چاہتا ہوں کہ مناہل کی رخصتی کی تاریخ طے کر دی جائے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ مناہل کا بیگ ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ رخصتی؟ دادی جان نے حیرت سے پوچھا۔ لیکن ابھی تو بچی پڑھ رہی ہے۔ پڑھائی شادی کے بعد بھی ہو سکتی ہے دادی، ارحام نے مضبوط لہجے میں کہا۔ 3 ماہ ہو گئے مجھے آئے ہوئے، میں روز اسے اس گھر میں دیکھتا ہوں، مگر یہ میرے کمرے میں نہیں ہے۔ یہ چیز اب مجھے بے چین کرتی ہے۔ وہ میری بیوی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ پوری طرح میرے ساتھ میرے پاس رہے۔ مناہل کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ سب کے سامنے اتنی کھلی بات؟ دادا جان نے مسکرا کر ارحام کو دیکھا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے یہ بات کی، میں بھی یہی چاہتا تھا۔ 9 سال تم دونوں دور رہے اور دوری مناسب نہیں۔ لیکن دادا جان، میرے پیپرز، مناہل نے کمزور سا احتجاج کیا۔ کب ختم ہو رہے ہیں پیپرز؟ ارحام نے اس کی طرف مڑے بغیر پوچھا۔ اگلے ہفتے؟ گڈ، ارحام نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ تو پھر پیپرز ختم ہونے کے ٹھیک 3 دن بعد رخصتی ہوگی۔ کوئی لمبا چوڑا فنکشن نہیں ہوگا، بس قریبی رشتہ داروں کو بلائیں گے اور ولیمہ کریں گے۔ لیکن اتنی جلدی تیاری کیسے ہوگی؟ کپڑے، زیور؟ دادی جان پریشان ہوئی۔ سب ہو جائے گا دادی۔ ارحام اٹھ کھڑا ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ اگلے 2 ہفتوں میں یہ سب مکمل ہو۔ پھر وہ مناہل کی طرف مڑا جو ابھی تک بت بنی کھڑی تھی۔ چلو، کالج کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ مناہل خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ پھٹ پڑی۔ آپ نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں، اتنی جلدی رخصتی کیوں؟ ارحام نے گاڑی اسٹارٹ کی اور روڈ پر ڈال دی۔ پوچھنا کس بات کا؟ حق ہے میرا، اور میں مزید انتظار کے موڈ میں نہیں ہوں۔ لیکن میری پڑھائی ڈسٹرب ہوگی۔ میں تمہیں پڑھنے سے روک رہا ہوں کیا؟ بس فرق اتنا ہوگا کہ تم رخصت ہو کر میرے کمرے میں آ جاؤ گی، ارحام نے نرمی سے کہا۔ اس نے ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے مناہل کا ہاتھ پکڑ لیا جو گود میں رکھا تھا۔ مناہل نے ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ دیکھو مناہل، میں جانتا ہوں تم گھبرا رہی ہو، لیکن یقین کرو شادی تمہاری آزادی ختم نہیں کرے گی، بس میری تنہائی ختم کرے گی۔ اس جملے نے مناہل کو خاموش کر دیا۔ اس نے کھنکیوں سے ارحام کو دیکھا۔ اس کے سخت چہرے پر ایک عجیب سی اداسی اور امید تھی۔ اگلے دن سے ہی حویلی میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ رخصتی کی تیاریاں ہنگامی بنیادوں پر شروع ہو گئی۔ مناہل کی حالت عجیب تھی۔ ایک طرف امتحانات کی ٹینشن، دوسری طرف شادی کی تیاریاں۔ وہ دن میں کالج ہوتی اور شام کو ناپ دینے اور کپڑے پسند کرنے میں گزرتی۔ ایک رات مناہل اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ کتاب کھلی تھی مگر دماغ میں ارحام کا عکس تھا۔ باہر بارش ہو رہی تھی۔ کھڑکی کا شیشہ کھڑکا۔ مناہل ڈر گئی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے کھڑکی کھولی۔ سامنے ارحام کھڑا تھا، بارش میں بھیگا ہوا۔ وہ برآمدے کے ستون کے سہارے کھڑا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ دروازے سے بھی تو آ سکتے تھے، مناہل نے حیرت سے کہا۔ دروازے سے آتا تو سب کو پتہ چل جاتا۔ میں اپنے ہونے والی دلہن کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا، بس ایک جھلک دیکھنے آیا تھا۔ ارحام کھڑکی کے راستے اندر کود گیا۔ مناہل پیچھے ہٹ گئی۔ ارحام، اب تو پورے بھیگ گئے ہیں، اگر آپ کو بخار ہو گیا تو؟ پریشانی سے بولی تو وہ مسکرایا۔ فکر مت کرو۔ ارحام نے مسکراتے ہوئے اپنی جیکٹ اتاری۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا باکس تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تمہارے لیے ہے۔ ارحام نے باکس بیڈ پر رکھا۔ کھولو۔ مناہل نے باکس کھولا۔ اندر ایک انتہائی خوبصورت سرخ رنگ کا عروسی جوڑا تھا، بھاری کام والا لہنگا اور خوبصورت دوپٹہ۔ یہ میری طرف سے رخصتی کا تحفہ ہے۔ میں چاہتا ہوں تم وہ پہنو جو میں لایا ہوں۔ دادی اور امی جو بنوا رہی ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن یہ خاص ہے۔ مناہل نے ہاتھ لگا کر کپڑے کو چھوا۔ وہ واقعی بہت قیمتی اور خوبصورت تھا، بالکل زاویے کے پیار اور جذبات کی طرح۔ یہ بہت پیارا ہے زاویار، مجھے یہ بے حد پسند آیا ہے، میں یہی پہنوں گی۔ ارحام کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ کیا کہا؟ پھر سے کہنا۔ مناہل کو احساس ہوا تو وہ شرما گئی۔ کچھ نہیں۔ ارحام قریب آیا اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ تمہارے منہ سے اپنا نام سن کر لگتا ہے جیسے صدیوں کی پیاس بجھ گئی ہو۔ رخصتی کے بعد مجھے ہر وقت یہی سننا ہے۔ اگر میں نہ کہوں تو؟ مناہل نے شرارت سے کہا۔ تو پھر مجھے وہ طریقے آتے ہیں جن سے تم صرف میرا نام ہی نہیں پکارو گی بلکہ منتیں بھی کرو گی۔ ارحام کی آنکھوں میں گہری معنی خیزی تھی۔ مناہل کا چہرہ تمتما اٹھا۔ جا یہاں سے، مجھے پڑھنا ہے۔ ارحام ہنس دیا۔ جا رہا ہوں، بس یاد دلانے آئے تھے کہ صرف 4 دن باقی ہیں۔ اپنی پڑھائی مکمل کر لو، پھر تمہیں صرف مجھے پڑھنا ہوگا۔ وہ دوبارہ کھڑکی کی طرف بڑھا، جاتے جاتے رکا اور مڑ کر بولا،
اور ہاں، وہ کل والی شرارت جو تم نے میری کافی میں چینی کی جگہ نمک ملا کر کی تھی، اس کا بدلہ ابھی باقی ہے، مت سوچنا میں بھول گیا ہوں۔ مناہل نے حیرت سے منہ کھولا، اسے لگا تھا ارحام کو پتہ نہیں چلا کیونکہ اس نے چپ چاپ پی لی تھی۔ آپ کو پتہ تھا؟ وہ چلتا ہوا اس کے بے حد قریب آ کر رکا اور پھر ایک جھٹکے سے اسے باہوں میں بھر کر قریب کر لیا۔ ہاں میری جان، مجھے تمہارے پل پل کی خبر ہوتی ہے، ویسے میرے منہ کا ذائقہ نمکین ہو گیا تھا، اب تھوڑا میٹھا کر دو، وہ شرارت سے کہتا اس کے نازک پھیکے لبوں پر جھکا اور پوری شدت سے اس کے لبوں کا رس پینے لگا۔ مناہل کی چاند پر بنائی تھی، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اور بے باکیاں بڑھتی جا رہی تھی اور وہ چاہ کر بھی اسے خود سے دور نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کا شوہر ہے اور اسے بے حد محبت کرتا ہے، اسے خود سے دور کر کے وہ اسے بدگمان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کچھ دیر بعد وہیں سے آزاد کرتا دور ہوا اور پھر اسے مسکراتی نظروں سے دیکھتا ہوا کمرے کی کھڑکی سے باہر کود گیا۔ اس کے جانے کے بعد مناہل دیر تک اس سرخ جوڑے کو دیکھتی رہی، دل میں ایک میٹھا سا خوف اور ڈھیر ساری خوشیاں تھی۔ وہ شخص جو اتنا سخت گیر تھا لیکن اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ دن تیزی سے گزرے، امتحانات ختم ہوئے اور حویلی میں مہندی کی رات آ گئی۔ پورے گھر کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ مناہل پیلے جوڑے میں بیٹھی تھی، ہاتھوں پر مہندی لگی تھی، اس کی سہیلیاں اور کزنز اسے چھیڑ رہی تھی۔ ہائے مناہل، اب تو تم مسز ارحام خان بن جاؤ گی، وہ تو بہت سخت ہیں، کیسے گزارا کرو گی؟ ایک سہیلی نے ڈرایا۔ سخت نہیں ہے، بس اصول پسند ہے، مناہل نے فوراً دفاع کیا، پھر خود ہی حیران ہوئی کہ وہ اس کی طرف داری کیوں کر رہی ہے۔ ادھر مردانہ حصے میں قوالی کا اہتمام تھا، ارحام دوستوں کے درمیان بیٹھا تھا مگر اس کا دھیان اندر زنان خانے کی طرف تھا۔ اسد اس کے پاس آیا۔ لالا مبارک ہو، آخرکار آپ کی تپسیا پوری ہو رہی ہے۔ ارحام مسکرایا۔ ابھی نہیں اسد، اصل امتحان تو اب شروع ہوگا، اس پگلی کو سنبھالنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ویسے لالا بھابھی ڈر رہی ہیں کہ آپ شادی کے بعد انہیں پڑھنے نہیں دیں گے۔ ارحام سنجیدہ ہوا۔ وہ جو چاہے کر سکتی ہے، بس میری ترجیح وہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی ترجیح میں رہوں، باقی سب چیزیں ثانوی ہیں۔ اگلے دن رخصتی تھی، حویلی میں جشن کا سماں تھا۔ ارحام سیاہ شیروانی میں کسی مغل شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ جب وہ بارات لے کر نکلا تو اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی۔ نکاح تو پہلے ہی ہو چکا تھا، بس رخصتی کی رسم باقی تھی۔ جب مناہل کو سرخ جوڑے میں لایا گیا تو ارحام کا سانس ایک لمحے کے لیے تھم گیا۔ وہ گھونگھٹ میں تھی مگر اس کا سراپا قیامت ڈھا رہا تھا۔ آئینہ مصحف کی رسم کی دوران جب ارحام نے آئینے میں مناہل کا چہرہ دیکھا تو مناہل نے شرما کر آنکھیں بند کر لی۔ آنکھیں کھولو میری جان، ارحام نے سرگوشی کی۔ آج مجھے جی بھر کر دیکھنے دو۔ مناہل نے دھیرے سے پلکیں اٹھائیں، آئینے میں دونوں کی نگاہیں ملی۔ ارحام کی آنکھوں میں بلا کی محبت تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اس نے کہا۔ میں تو ہوں ہی خوبصورت، مناہل نے اپنی عادت کے مطابق شرارت کی۔ ارحام مسکرا دیا۔ گھر چلو پھر دیکھتا ہوں۔ رخصتی کے وقت مناہل دادا جان سے لپٹ کر رو پڑی۔ ماحول افسردہ ہو گیا۔ رو مت یاسمین، تم کہیں دور نہیں جا رہی، بس ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جا رہی ہو، اور میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی رونے کی وجہ نہیں دوں گا سوائے خوشی کے آنسو کے۔ اس نے مناہل کا ہاتھ تھاما اور اسے گاڑی میں بٹھایا۔ یہ سفر صرف چند گز کا تھا مگر یہ ان کی زندگی کا سب سے طویل اور خوبصورت سفر تھا۔ گاڑی جب ارحام کے پورشن کی طرف مڑی تو مناہل کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ تمام شرارتیں، وہ تمام شوخیاں اب ایک خوف میں بدل گئی تھی۔ اب وہ اکیلی تھی ارحام کے ساتھ، اس باڈی بلڈر خوشیلے اور شدید محبت کرنے والے شوہر کے ساتھ۔ گاڑی رکی اور ارحام اترا اور آ کر مناہل کی طرف کا دروازہ کھولا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا۔ آؤ مناہل جا، اپنی سلطنت میں خوش آمدید۔ مناہل نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا مضبوط ہاتھ تھام لیا۔ اس کی ہتھیلی گرم اور نرم تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر ارحام کو دیکھا جس کے چہرے پر اطمینان اور ایک الگ ہی چمک تھی۔ کمرے میں موتیاں اور سرخ گلابوں کی بھینی بھینی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ فانوس کی دھیمی سنہری روشنی ہر چیز کو ایک خوفناک منظر دے رہی تھی، طلسماتی سا لگ رہا تھا۔ مناہل بیٹھ کے عین وسط میں سرخ اور روسی جوڑے میں ملبوس سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کا دل پسلیوں سے باہر آنے کو بےتاب تھا۔ گھٹنوں پر رکھے اس کے مہندی لگے ہاتھ بری طرح کپکپا رہے تھے۔ کمرے کا سناٹا اور اس کی اپنی بے ترتیب سانسیں۔ اچانک دروازے کا ہینڈل گھوما، مناہل کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ دروازہ کھلا اور ارحام اندر داخل ہوا۔ ارحام نے شیروانی اتار کر کرسی کے پشت پر ڈالی۔
وہ اب سیاہ کرتا شلوار میں تھا جو اس کے کثرتی بدن پر خوب جچ رہا تھا۔ اس نے آستین اور اوپر فولڈ کی اور ایک گہری سانس لے کر بیڈ کی طرف مڑا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ تھی مگر آنکھوں میں ایک ایسا سکون اور چمک تھی جسے بیان کرنا ناممکن تھا۔ 8 سال کا انتظار آج ختم ہوا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا اور مناہل کے سامنے تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے خاموشی رہی۔ ارحام بس اسے دیکھتا رہا۔ گھونگھٹ کی وجہ سے وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہا تھا، بس اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ اور جھکی ہوئی گردن نظر آ رہی تھی۔ یاسمین، اس کی بھاری آواز کمرے کے سکوت میں گونجی۔ مناہل نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنی انگلیوں کو مزید زور سے بھینچ لیا۔ ارحام تھوڑا مزید قریب کھسکا۔ اس کی خوشبو مناہل کے حواس پر چھانے لگی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس نے نرمی سے پوچھا۔ مناہل نے اس بات میں ہلکا سا سر ہلایا۔ ارحام نے ایک دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ایک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے لیا۔ مناہل کا ہاتھ اس کے ہاتھ کے مقابلے میں بہت ننھا اور نازک لگ رہا تھا۔ تو ہمیں اندازہ نہیں ہے کیا میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں؟ تو پھر تمہیں مجھ سے اتنا خوبصورت ہونے کے لیے کیا ضرورت تھی؟ ارحام نے اس کے ہاتھ کی پشت پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے کہا، میں وہی ارحام ہوں، تمہارا شوہر۔ اس نے آہستگی سے ہاتھ بڑھایا اور مناہل کے سر سے بھاری دوپٹہ ہٹا کر ایک طرف رکھا۔ پھر اس نے نرمی سے اس کی تھوڑی کے نیچے انگلی رکھ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ مناہل نے گھبرا کر پلکیں اٹھائیں تو سیدھا ارحام کی گہری سیاہ آنکھوں میں دیکھا۔ ماشاء اللہ، چشم بددور۔ مناہل کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی پلکیں جھکی ہوئی تھیں اور ہاتھ بے اختیار ایک دوسرے میں الجھے ہوئے تھے۔ ارحام آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ اس کے قدموں میں ٹھہراؤ تھا مگر نگاہوں میں ایک عجیب سی شدت۔ اس نے نرمی سے اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی۔ اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ میں ہوں نا تمہارا اپنا۔ مناہل کی سانس جیسے رک سی گئی۔ اس نے نظریں اٹھانے کی ہمت کی تو ارحام کی نگاہوں میں وہی اپنائیت، وہی چاہت تھی، مگر آج اس میں ایک اور رنگ بھی شامل تھا، گہرا، بے قابو سا۔ ارحام نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر آہستگی سے اپنے قریب کھینچا۔ مناہل کا وجود اس کے سینے سے لگا تو اسے اپنی دھڑکنیں اور تیز محسوس ہونے لگی۔ میں نے تمہیں ہمیشہ سے چاہا ہے مگر آج۔ وہ رکا۔ اس کی آواز مزید دھیمی ہو گئی۔ آج تم میری ہو مکمل۔ مناہل کے گال سرخ ہو گئے۔ اس نے ہلکا سا سر جھکا لیا مگر ارحام نے نرمی سے اس کی تھوڑی اٹھا کر اسے دوبارہ اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس کے درمیان فاصلہ اب صرف سانسوں کا رہ گیا تھا۔ ارحام نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے، ایک لمبا ٹھہرا ہوا لمس جس میں وعدہ بھی تھا اور محبت بھی۔ بس اس کے گال، اس کی آنکھوں کے کنارے، وہ دھیرے دھیرے اس پر محبت کے پھول برسا رہا تھا۔ ہر لمس میں نرمی تھی مگر شدت بھی چھپی ہوئی۔ مناہل کے ہاتھ بے اختیار اس کی قمیص کو تھام گئے۔ وہ اب پیچھے ہٹنے کے بجائے اس کے قریب آ رہی تھی۔ اس کی خاموشی خود ایک جواب بن چکی تھی۔ ارحام نے اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا، اس طرح جیسے وہ اسے کبھی چھوڑنا ہی نہ چاہتا ہو۔ آج کی رات صرف ہماری ہے جان من، میری جان۔ اس نے سرگوشی کی۔ کمرے کی فضا میں محبت، قربت اور دھڑکنوں کی آواز گھل گئی۔ باہر کی دنیا جیسے کہیں دور رہ گئی تھی اور اندر صرف دو دل تھے جو ایک دوسرے میں سمٹے جا رہے تھے، آہستہ آہستہ مگر پوری شدت کے ساتھ۔ ارحام لائٹ آف کرتا، اسے ہر پردے سے آزاد کرتا، اس کی روح میں سما گیا تھا۔ مناہل کی سانسیں بے ترتیب تھیں مگر اس کی گرفت اب مضبوط ہو چکی تھی، جیسے وہ خود بھی اس قربت کو قبول کر رہی ہو۔ ارحام نے اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتے ہوئے آہستہ سے کہا، اب کوئی پردہ نہیں، نہ تمہارے دل میں نہ ہمارے درمیان۔ اس کے الفاظ مناہل کے دل میں اترتے چلے گئے۔ اس نے پہلی بار خود کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر دیا، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے۔ ارحام کا لمس اب بھی نرم تھا مگر اس میں ایک گہری چاہت شامل ہو چکی تھی۔ وہ اسے اپنے بازوؤں میں لیے ایسے تھامے ہوئے تھا جیسے وہ اس کی دنیا ہو اور وہ اسے کبھی کھونا نہ چاہتا ہو۔ کمرے میں صرف سانسوں کی مدھم آواز اور دھڑکنوں کے لیے باقی رہ گئی تھی۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا اور اس رات وہ صرف ایک دوسرے کے قریب نہیں آئے تھے بلکہ ایک دوسرے میں سمٹ گئے تھے، اور محبت کی چاندنی نے ان دونوں کے وجود کو اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔